واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ۔ سورۃ النازعات یہ مکی صورت ہے اور اس میں جو محور اور مدار ہے گفتگو کا وہ انذار اور تزکیہ کی دعوت ہے، اور تزکیہ کا راستہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے اور اس کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اور دین کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو تزکیہ کی راہ پر لگایا جائے کہ یہ اپنا تزکیہ کر سکے، اور پھر اللہ رب العزت نے جو اس کا انجام اور اس کا صلہ بتایا ہے اس سے سرفراز ہو سکے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دنیاوی اور اخروی حقیقی فوز و فلاح سے ہمکنار ہونا اور اس سے بہرہ مند ہونا۔ تو یہ صورتیں مکی صورتیں چھوٹی بھی اور بڑی بھی جو سورۃ الملک سے شروع ہوئی ہیں اور سورۃ الناس پہ جس مجموعے کا اختتام ہوتا ہے، ان سب کا ہی یہ مشترکہ موضوع ہے انذار اور حسن اخلاق کی دعوت، حسن عمل کی دعوت اور تزکیے کی دعوت، توحید کی دعوت۔ یہ لیکن اسلوب جو ہے وہ ہر صورت کے اندر مختلف ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے جن اقسام کا ذکر فرمایا ہے ان اقسام کو بطور دلیل کے اور بطور شاہد کے اس دعوے پہ دلیل بنا کر اور گواہ بنا کر پیش کیا ہے جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، لفظوں میں تو نہیں لیکن جو اس کا اسلوب ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اثبات البعث والنشور، کہ لوگوں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اکٹھے ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر حساب اور جزا کا مرحلہ ہے، اللہ نے محاسبہ کرنا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ دینا ہے، جیسا عمل ہے اسی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ یہ جو مقسم علیہ ہے یہ اس صورت کے اندر ملحوظ ہے اور اس کا اثبات مقصود ہے
ظاہری الفاظ کے ساتھ نہیں لیکن ضمناً جو اللہ رب العزت نے کافروں کا قول بیان کیا کہ وہ قیامت کو بہت بعید سمجھتے ہیں بلکہ ناممکن سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ وہ تو بہت ہی آسان ہے کہ ایک ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ڈانٹ ہوگی، جھڑکی ہوگی کہ سب زندہ ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، پیش ہو جائیں گے۔ تو وہ مدعا جو ہے وہ اس اسلوب کے اندر جب کوئی چیز بالکل واضح سمجھ میں آ رہی ہو تو پھر اس کا لفظوں میں اظہار نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری دلیل اس کے اوپر یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اس انسانی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے ظلم اور زیادتی کا راستہ اختیار کیا، اور انسان ظلم اور زیادتی اسی وقت اختیار کرتا ہے جب اسے محاسبے کا اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس اور خیال نہیں ہوتا، پھر وہ جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، اور خاص طور پر ظلم کرتا ہے، اور یہ ظلم اس کا ہمہ جہت ہوتا ہے۔ یہ اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے، یہ اپنے رب کے معاملے میں بھی ظلم کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے معاملے میں بھی ظلم کرتا ہے، اور یہ اس کائنات کے اندر بھی ظالمانہ اور مفسدانہ رویہ اختیار کرتا ہے، جس سے اس کائنات کی ہر چیز متاثر ہوتی ہے اس کے ظلم اور زیادتی سے۔ تو پھر یہ ظلم اور زیادتی جو ہے اللہ رب العزت اس پر گرفت فرماتے ہیں، اس کی سزا دیتے ہیں، اور بڑی واضح مثال اس کی انسانی تاریخ میں سے جو عربوں کے ہاں بڑی معروف تھی وہ فرعون کی گرفت ہے، اور اس کے انصار اور اعوان اور اس کے لشکر اور اس کے خدم و حشم اور اس کے پیروکار، جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو پکڑا۔ یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کی دلیل ہے، اور دنیا کی پکڑ یہ آخرت کے احتساب اور آخرت کے جزا سزا کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ایسے ہی پیدا نہیں فرمائی کہ سب کچھ جیسے چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے، اور کوئی اچھا کرنے والے کو صلہ نہ ملے اور برا کرنے والے کا محاسبہ نہ ہو۔ یہ بات غلط ہے، جو انسان سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے اس صورت کا، اور ابتدا میں اللہ رب العزت نے جن قسموں کا ذکر فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولہ تبارک و تعالی والنازعات غرقا۔ نزع ینزع یا نزعن، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا، اور جب اس کے ساتھ یہ غرقن جو اس میں مصدر ہے بمعنی اغراق کے، تو یہ لگ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے شدت کے ساتھ کھینچنا، یعنی جتنا بھی مبالغہ کیا جا سکتا ہے نزع کے اندر، وہ پورے زور اور قوت کے ساتھ کھینچنا۔ اب یہ سلف نے بطور تفہیم کے اس شدت نزع کا اظہار کرنے کے لیے کبھی تو یہ کہا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور کبھی تو یہ کہا کہ اس پہ یہ صادق آتا ہے ان انسانوں پر اور ان جماعتوں پر جو کمان کو کھینچتے ہیں اور اس سے تیر برساتے ہیں، تیر پھینکتے ہیں۔ کمان جو ہے اس کے اندر وہ جو تانت لگی ہوتی ہے، اس کو جب
قوت سے کھینچا جاتا ہے کہ وہ پیچھے مٹھی کی پاس آ جائے تو اس کے سرے جو ہے نا وہ کھنچ جاتے ہیں، وہ اس طرح ایسے پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو کھینچنے سے ایسے سمٹ جاتے ہیں، تو پھر جب چھوڑا جاتا ہے تو بڑی دور تک تیر کو جو ہے نا وہ پھینکتی ہے۔ تو یہ شدت نزع کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے کمان کے کھینچنے کا انہوں نے ذکر کر دیا، اور مثال کے طور پر اس کا ذکر کرنے کے علاوہ بعض لوگوں نے ستاروں کا بھی ذکر کیا کہ ستارے جو ہیں یہ کھینچتے ہیں۔ اصل میں نزع الی الشیء یا نزع عن الشیء، کسی چیز کی طرف انسان کھینچا، نزع الیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑی شدت سے کھنچ کر کسی چیز کی طرف چلا گیا، اور نزع عنہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز سے کھنچ کر دور چلا گیا، اس نے اس چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ تو یہ صرف لغوی طور پر لفظ کا معنی واضح کرنے کے لیے اس طرح کے اقوال بیان کیے ہیں، لیکن اس کا مصداق کیا ہے؟ مصداق اس کا یا تو فرشتے ہیں یا پھر ہوائیں ہیں۔ فرشتے جو کھینچتے ہیں انسانی ارواح کو بڑی قوت اور بڑی شدت کے ساتھ، جو انسان کے جسم کے اندر جان سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک جسم کے خلیے سے اور ہر ایک جسم کے حصے سے اس جان کو کھینچ لیتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں غرق جو ہے یہ ہوتا ہے، ہماری زبان میں معنی کرتے ہیں اس کا کھینچنے والے شدت کے ساتھ ڈوب کر، یہ آ رہی مجھے پانی پانی ڈبکی لگا کر، ڈوب کر، تو جسم کے اندر اتر جاتے ہیں اور اتر کے جان کو کھینچتے ہیں۔ تو یہ منظر ہے موت کا، یہ منظر ہے موت کا، اور موت کا ذکر کر کے انسان کو خبردار کرنا اور ڈرانا، یہ تخویف بالآخرہ، اور آخرت کی اولین منزل جو ہے وہ موت ہے۔ یہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ اَیْنَمَا تَکُونُوا یُدْرِککُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنتُم فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَہ۔ اس طرح موت جو ہے یہ بھی انسان کو خبردار کرنے والی ہے کہ انسان کو ڈر جانا چاہیے اور اپنے رویے کی اصلاح کر لینی چاہیے اور اپنا تزکیہ کر لینا چاہیے۔ تو یا تو اس سے مراد فرشتے ہیں، اور یہ شدت کے ساتھ مجرموں کی روح کھینچتے ہیں، اور جب انسان کا یہ وقت آتا ہے تو جان جو ہے وہ جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فرشتے اس کا پیچھا کر کے اس کو نکال لیتے ہیں، اور نکال کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اللہ اکبر۔ والنازعات غرقا، اور ڈوب کر، اغراق فی الشیء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں بہت زیادہ مبالغہ کرنا، اور اس کے اندر اس طرح ڈوب جانا کہ اس کے سوا کسی اور چیز کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہوتا، کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ تو والنازعات غرقا، کھینچنے والے ارواح کو غرقہ، ڈوب کر بڑی شدت کے ساتھ۔ والناشطات نشطا، اور نشطا ینشط نشطا، اس کا معنی ہوتا ہے اکھاڑنا اور کسی چیز کو آسانی سے کھینچ لینا، یہ معنی بھی اس کا ہوتا ہے۔ تو والنازعات غرقا
شدت کے ساتھ کھینچنا، وہ ناشطات نشطہ اور آسانی کے ساتھ کھینچنے والے، کہتے ہیں نشط الدلو۔ کنواں اگر اونچے پیندے کا ہو، گہرا نہ ہو، تو وہاں ڈول رسی کے ساتھ باندھ کے ڈالتے تھے اور ایسے کر کے آسانی سے کھینچ لیتے تھے۔ اور گہرا کنواں ہوتا تھا تو اس کنویں سے ڈول نکالنے کے لیے اوپر چرخی بھی لگاتے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اتنا گہرا ہوتا تھا کہ بڑا ڈول کھینچنے کے لیے چرخی کے اوپر رسی لگا کر جانوروں کے ساتھ اس کو کھینچتے تھے۔ تو نشطہ ینشط نشتن کا معنی ہوتا ہے آسانی کے ساتھ کھینچنا، آسانی کے ساتھ کھینچنا۔ آسانی کے ساتھ اسی وقت کھینچا جاتا ہے جب کہ اس کا پانی اوپر ہو اور چھوٹی سی رسی ہو اور ڈول ڈال کر ایسے اس کو کھینچ لیا جائے۔ ناشطات نشطہ، اور کھینچنے والے آسانی کے ساتھ۔ اور بعض حضرات نے اس طرح بھی اس کا معنی کیا ہے کہ نشطہ ینشطو، انشطہ ینشطو انشوتتاً، اس کا معنی ہوتا ہے گرہ کھولنا، اور بعض اوقات مجرد جو ہے وہ بھی اسی معنی میں آ جاتا ہے۔ نشطہ کا معنی گرہ لگانا بھی ہوتا ہے اور گرہ کھولنا بھی ہوتا ہے۔ تو ناشطات نشطہ، گرہ کھولنے والے، وہ ناشطات نشطہ ہماری زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جسم کے بند کھولنے والے، یعنی ایک ایک حصے کے اندر جو جان ہے اس کو کھول کر نکال لینے والے۔ تو یہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ والنازعات غرقا، اور ڈوب کر کھینچنے والے، والناشطات نشطہ، اور انگ انگ سے اور بند بند سے جان کو کھول کر نکال لینے والے۔ یا اس کی ضد ہے کہ کافروں کی ارواح کو شدت سے کھینچنے والے، اور مومنین کی ارواح کو آسانی سے، ایسے ہی جیسے کسی درخت کو جس کی جڑ بڑی اوپر ہی ہو تو ایسے کھینچ کے نکال لیا جاتا ہے، اور اسی طرح پانی اوپر اس کی سطح ہو تو ڈول ڈال کر بڑی آسانی سے اس کو کھینچ لیا جاتا ہے، تو یہ اس کی ضد ہو جائے گی۔ دونوں طرح اس کا معنی کیا گیا ہے۔ اور یہ جو بات ہے، اگرچہ یہ ایک غیبی حقیقت ہے، انسان کو نظر نہیں آتا کہ کس طرح جان کھینچتے ہیں فرشتے، لیکن اس کے مظاہر زندگی کے اندر دکھائی دیتے ہیں کہ بعض لوگ جو فوت ہوتے ہیں تو جان مشکل سے نکلتی ہے، اور بعض لوگ فوت ہوتے ہیں تو جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ یہ انسانوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے، اور یہ جان فرشتے ہی نکالتے ہیں۔ توفت رسولنا وہم لا یفرطون، تو جان نکالنے والے فرشتے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی تخویف اور انذار کا پہلو ہے کہ موت کو یاد دلا کر انسان کو اپنے رویے کی اصلاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور پھر والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، تیرنے والے ہیں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ۔ سبحا جب مفعول مطلق کے طور پر اس وصف کے بعد ذکر کیا جائے تو اس معنی کے اندر قوت اور مبالغہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ والسابحات سبحا یعنی بڑی تیزی کے ساتھ تیرتے ہوئے پھر ان ارواح کو جو ان کا مقر اور جہاں ان کا مقام ہے وہاں لے کے جاتے ہیں۔ والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اور پھر وہ سبقت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان ارواح کو وہاں لے جانے کے لیے رواں ہو جاتے ہیں، اور سفر شروع کر دیتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ ہر وقت ہی یہ عمل جاری ہوتا ہے، جاری رہتا ہے دنیا کے اندر کہ جانیں قبض کی جا رہی ہیں، اور صالحین کی ارواح بھی قبض ہو رہی ہیں، ان کو بھی فرشتے لے کے جا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ
مجرمین کی ارواح بھی قبض ہو رہی ہیں اور ان کو بھی فرشتے لے کے جا رہے ہیں، اور یہ فرشتے جو لے کے جانے والی جماعتیں ہیں، آپ اندازہ کریں کہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ 1.5 یا 2.25 لاکھ کے قریب جو ہے نا روز اموات ہوتی ہیں، اور 24 گھنٹوں کے اندر کتنے لوگ جو ہیں ان کی جانیں نکالی جاتی ہیں، اور ان کو فرشتے پہلے لے کے آنے والے ہوتے ہیں جنت کے یا جہنم کے کفن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کے زمرے میں شامل فرمائے اور مجرمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں جان قبض کرنے کے لیے، اور پھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ منظر جو ہے السابحات سبحا فالسابقات سبقا، یہ ان فرشتوں ہی کا منظر ہے جو آنکھیں تو نہیں دیکھتی، لیکن اس کے نتائج اور اس کے آثار جو ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر سلف کے علماء نے یہ فرشتوں کے اوپر ہی ان کو منطبق کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ انہی کی صفات ہے۔ فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، فالمدبرات امرا، اور پھر وہ تدبیر کرتے ہیں ان کاموں کی جو اللہ رب العزت نے ان کے سپرد فرمائے ہوئے ہیں۔ تو اصل سارے کاموں کی باغ ڈور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایسے ہی ہے نا۔ تو اصل تدبیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ان کو سر انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو لا یعصون اللہ ما امرہم اور ویفعلون ما یؤمرون کا مصداق ہیں، کہ جو اللہ کی منشا ہوتی ہے اسی طرح وہ کام کرتے ہیں۔ اور اس میں اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی شہنشاہی کا اظہار ہے کہ وہ کام فرشتوں سے کرواتا ہے، اور ایسے کارکن ہیں اس کے فرما بردار جو اس کی منشا کے مطابق وہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں۔ ویسے وہ اس کے بغیر بھی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنا شاہانہ جلال اور عظمت اور اپنی بادشاہی کا جو شکوہ ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے کارکن مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور وہ تدبیر کرنے والے ہیں کام کی۔ مدبرات امرا یہ نکرہ ہے، یعنی جو کام جس کے سپرد ہوتا ہے وہ اس کو اسی طرح سر انجام دیتا ہے جس طرح اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے۔ عام طور پر سلف نے اس کا معنی یہی کیا ہے، اور مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ نے یہاں سلف کے موقف سے ہٹ کر دوسرا موقف اختیار کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اس سے مراد بادل ہے اور ہوائیں ہیں۔ والنازعات غرقا، وہ ہوائیں جو اکھاڑتی ہیں، جب تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہیں تو بلڈنگوں کو بھی گرا دیتی ہیں، درختوں کو بھی اکھاڑ دیتی ہیں۔ تو ان کی تیز رفتاری اور شدت یہ محسوس ہوتی ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے۔ ہواؤں کا جب طوفان آتا ہے تو کوئی چیز بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، انسانوں کو بھی گرا دیتی ہے، درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے اور بلڈنگوں کو گرا دیتی ہیں ہوائیں۔ تو اس سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو طوفانی شکل میں آتی ہیں اور اللہ کا عذاب بن جاتی ہے۔ والذاریات ذروا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، سورۃ الذاریات میں بھی ہواؤں کا ذکر ہے۔ والمرسلات عرفا، وہاں بھی انہوں نے ہواؤں ہی کا معنی مراد لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی بجائے جو ہے نا یہ انہی چیزوں کی
قسم ہوگی، کیونکہ قسم جو ہے وہ شاہد اور دلیل کے طور پر ذکر کی جاتی ہے۔ تو دلیل اور شاہد جو ہے وہ یہ ہوائیں ہیں، جب یہ عذاب بن کر آتی ہیں اور پھر ان کا تنوع جو ہے، کبھی تو یہ بڑی نرم روی کے ساتھ اور سبک رفتاری کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ زندگی کا پیغام ہوتی ہیں، اور کبھی تیز رفتار اور شدید ہو جاتی ہیں تو یہ موت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، لیکن بات یہ ہے کہ سلف نے جو بات کہی ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ ان کے یہ اقوال اسی طرف گئے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ انہوں نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ بعض اوقات سلف اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو چیز غیب سے تعلق رکھتی ہے، اور جو چیز محسوس اور مشہود ہوتی ہے سامنے، اس کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو واضح کیا جائے، وہ تو سامنے ہی نظر ہی آ رہی ہے، نظر ہی آ رہی ہے۔ ہواؤں کا اس طرح ہونا اور بادلوں کا اس طرح ہونا، یہ ایک محسوس اور مشہود چیز ہے۔ تو جو چیز محسوس اور مشہود ہو، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ظاہر اور بین ہو، اسے واضح کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کی۔ لیکن ہواؤں کے پیچھے اور بادلوں کے پیچھے بھی فرشتے ہیں، بادلوں کے پیچھے بھی فرشتے ہیں، ہواؤں کے پیچھے بھی فرشتے ہیں جو ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے ملک الجبال ہے، ملک الارواح ہے، ملک الریاح ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر ایک ایک چیز کے اوپر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں غیبی ہیں، اور ایمان بالغیب جو ہے یہ دین کی بنیاد ہے، یؤمنون بالغیب۔ اور غیبی چیزیں جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، ان کا بیان کرنا اور ان کو واضح کرنا، اور پھر ان کے اوپر جب انسان کا ایمان اور یقین ہوتا ہے تو پھر انسان کا دھیان انہی کی طرف رہتا ہے۔ تو یہ سلف نے جو اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، اور یہی چیزیں انہوں نے بیان کی۔ ایک تو نزع کا معنی بیان کرنے کے لیے ستاروں کا بھی ذکر کر دیا، کمانوں کا بھی ذکر کر دیا کہ نزع کا معنی واضح ہو جائے، اور ہواؤں کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا، جان قبض کرنے والے ہیں۔ اور یہ تو قرآن مجید میں دوسرے مواقع پر بھی وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی ایک منظر ہے، اور یہ اگرچہ نظر نہیں آتا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ یہ کافر مرتے ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے چونکہ قرآن نے بیان کی ہے۔ تو یہ کوئی سلف کے فہم کا نقص نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جس چیز کو عام طور پر ادھر ذہن نہیں جا سکتا، اس کو واضح کیا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور ہوائیں اور یہ چیزیں بھی اس کا مصداق ہو سکتی ہیں کہ ان پر یہ صادق آتی ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے منافی ہو، اس کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اسے بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور جب یہ صفات ایسی ہیں، جیسے میں نے اس دن ذکر کیا تھا آپ کو، وہ سنا کر ان کا اپنا اقتباس علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اللہ رب العزت نے یہ صفات ذکر فرمائی ہیں اور موصوف کا بیان نہیں فرمایا، تو اس کے اندر وسعت رکھنے کے لیے کہ یہ موصوف جو بھی ان صفات سے متصف ہو سکتا ہے وہ یہاں مقصود ہے، وہ یہاں مقصود ہے، اس کے اندر وسعت پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ تو ہوائیں جو ہیں شدت سے چلنے والی، والنازعات غرقا، بہت تند و تیز اور ایسی ہوائیں جو طوفانی ہوتی ہیں، اور وہ اکھاڑنے والی، درختوں کو اور بلڈنگوں کو گرانے والی، اور انسانوں کو بھی اٹھا کر پٹخ دینے والی، کہاں سے کہاں جا کے پھینک دینے والی، یہ بھی گواہ ہے اس چیز کی اور دلیل ہے اس چیز پر کہ اللہ رب العزت اس کائنات سے لا تعلق ہو کر نہیں بیٹھ گیا، بلکہ وہ جب چاہتا ہے اپنے ان لشکروں کو مسلط کر دیتا ہے، اور اسے لشکر کہیں اور سے لانے نہیں پڑتے، یہ لشکر یہی موجود ہیں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ آسمان سے لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی،
اللہ رب العزت نے وہیں سے ہی ایک ایسی چیخ پیدا کر دی، امکانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ چنگاڑ پیدا ہوئی، اور یہ چنگاڑ جو ہے یہ چیخ ہواؤں کے تیز چلنے سے بھی پیدا ہو جاتی ہے، یا جو مخفی کائنات ہے اس دنیا کے اندر، اور وہاں جس طرح کا ہنگامہ برپا ہے، شور برپا ہے، چیزیں گھوم رہی ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، چیزیں بھاگ رہی ہیں، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے لیے حجاب بنائے ہوئے ہیں، کہیں سے ہی وہ اللہ رب العزت تھوڑا سا جو اس کا اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ بنائی ہوئی ہے اس کو ہٹا دے، تو وہ آواز جو ہے وہ انسانوں کے دلوں کو اکھاڑ دے اور کان پھٹ جائے، اور انسان اس کی شدت کو برداشت نہ کر سکیں اور فوراً ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کے یہ لشکر ہیں، ان میں سے ہوائیں بھی ہیں، اور والناشطات نشطا، یہ ان کی سبک روی کا بیان ہے کہ جب وہ آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ اور والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ بادل ہیں جو فضا میں تیرتے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے 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 ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور جو کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے یہ اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ لیکن بادل جو ہے ان کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہیں، اور ہوائیں جو ہیں ان کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہیں۔ تو فرشتے ہوں یا ہوائیں ہوں یا بادل ہوں، یہ اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر انعام بھی فرماتے ہیں اور انتقام بھی لیتے ہیں۔ یہ دونوں کا ذکر فرما کر یعنی یہ کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں نا اس بات کی گواہی دے رہی ہیں اور اس بات کے اوپر دلیل ہیں، اور وہ مقسم علیہ جو ہے وہ یہاں الفاظ میں تو ذکر نہیں ہوا، لیکن یہ ساری چیزیں گواہ ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، یہ جس حادثے کا ذکر فرمایا ہے اس کے ضمن میں وہ مقسم علیہ بیان ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لَتُبْعَثُنَّ وَلَتُحَاسَبُنَّ، تمہیں اٹھایا جائے گا اور پھر تمہارا حساب ہوگا، اور حساب کے بعد پھر جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا۔ اور اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن کے کانپے گی کانپنے والی، کپ کپائے گی کپ کپانے والی، ہلے گی، ہلچل مچ جائے گی، اور یہ زمین ہے جس کے اندر بھونچال کی کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، تو یہ زمین جو ہے یہ بھی اس میں بھی ہلچل مچ جائے گی، اور اسی طرح پہاڑ بھی یہ ہلنے لگیں گے، اور جب زلزلہ آتا ہے تو اس وقت محسوس کیا ہوگا آپ نے بھی کہ انسان کا دل بیٹھتا ہے، اور جو گڑگڑاہٹ ہوتی ہے وہ اتنی شدت کی نہیں ہوتی کہ ہر چیز ایسے ایسے کرنے لگے، لیکن بعض اوقات جب اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو چیزیں کھڑی ہوئی جو ہے نا وہ ایسے ایسے ہلتی نظر آتی ہیں، اور انسان سے یہ منظر برداشت نہیں ہوتا۔ اور جب قیامت برپا ہوگی تو پھر تو اس طرح ہر چیز ہلے گی، اور اس طرح ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گی کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ تو زلزلہ بہت بڑی چیز ہے اور ہر چیز ہی اپنی جگہ سے ہل جائے گی۔ یوم ترجف الراجفہ، یوم ترجف، راجفہ یرجف کا معنی ہوتا ہے شدت الاضطراب، بہت تیزی کے ساتھ کسی چیز کا حرکت میں آ جانا۔ تتبعها الرادفہ، یہ پہلا نفخہ جو ہوگا نفخۃ الصاق، جس وقت گھبراہٹ طاری ہوگی اور پھر ہلاکت
کا سما ہوگا، ہر چیز نے تباہ ہو جانا ہے۔ تو یہ اس نفخے کا ذکر ہے جب ہر چیز کے اوپر یہ ویرانی اور بربادی اور ہلاکت کا ورود ہوگا۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی گھڑی، تتبعها اس کے پیچھے ہوگی، الرادفہ پیچھے آنے والی، یعنی دوسرا نفخہ پھر ہوگا جب کہ لوگوں کو زندہ کر دیا جائے گا اور وہ اٹھائے جائیں گے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں 40 ہوگا، 40 ہوں گے، مہینے ہوں گے، 40 دیاں ہوں گی۔ پورا یہ تعالیٰ کتنے تو کہتے ہیں دیاں ہوں گے یا اپنے ہوں گے یا گھڑیاں ہوں گے، اللہ جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، اور کچھ دن، قلوب یہ کچھ دن ایسے ہیں، کچھ دل ایسے ہیں، قلوب یومئذ اس دن، یہ قلوب یومئذ واجفۃ، یہ یومئذ اس دن، یہ جو اس دن ظرف ہے، یہ ظرف صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ قلوب کچھ دل اس دن ایسے ہوں گے، واجفۃ جو بڑی شدت سے دھڑک رہے ہوں گے۔ وجفہ یجف، وجفن وجیف تیز رفتاری کو کہتے ہیں، تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ تو واجفہ خوف کے ساتھ شدت سے دھڑک رہے ہوں گے، اپنی جگہ سے ہل کے اوپر آ گئے ہوں گے، اپنی جگہ سے اٹھ کر اوپر آ گئے ہوں گے۔ اور اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ اللہ اکبر۔ ابصارها خاشعہ، اب کچھ دل ایسے ہوں گے جو اس دن شدت سے دھڑک رہے ہوں گے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اور کچھ دل ایسے نہیں ہوں گے، وہ جو اس کی ضد ہے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ جب اس کا ذکر ہوا ہے تو اس کی ضد جو ہے وہ بھی ذہن میں آتی ہے، وہ اطمینان کے ساتھ ہوں گے، ان کو سکون ہوگا، وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اطمینان بخشے گا۔ ابصارها خاشعہ، ان کی یعنی ان دل والوں کی آنکھیں خاشعہ ذلیل اور جھکی ہوئی ہوں گی، پست ہوں گی، نگاہیں پست ہوں گی، آنکھیں جھکی ہوں گی اور سر نیچے ہوں گے ذلت کی وجہ سے۔ یہ اس منظر کو آنکھوں کے سامنے مجسد کر دیا ہے اور سامنے لے آیا گیا ہے کہ انسان جو ہیں وہ دل دھڑک رہے ہیں اور نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اور فرشتے ہوں گے جو ان کو ہانک کر لیے جا رہے ہوں گے، پیچھے سے فرشتے ہانکنے والے اور پکڑ کر لے جانے والے، جیسا کہ وہ سورہ قاف میں فرمایا نا، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر جان آئے گی معها سائق و شہید، ایک اس کو ہانکنے والا ہے اور ایک اس کے عمل کا ریکارڈ لے کر اس کی پوری جو ہے نا مثل اس کی زندگی کے تمام اعمال کی ساتھ لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ منظر جو ہے آنکھوں کے سامنے مجسد کر دیا، اور پھر سیاق جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے ان لوگوں کے رویے کی طرف جو اس قیامت کو بھولے ہوئے ہیں اور اس سے بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہو کر اس زندگی کی خوشیوں میں اور سرمستیوں میں مگن ہیں، اور نبیوں کی دعوت کو، انذار کی دعوت کو وہ سنتے ہی نہیں، جھٹلاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور قیامت کو بعید بلکہ ناممکن سمجھتے ہیں۔ ان کا قول اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا،
اور اس کا جواب دیا۔ تو یہاں رکتے ہیں، ذرا تیاری شیاری کرنی ہے، ایک جگہ جانا ہے پروگرام میں، باقی پھر انشاءاللہ اگلی مجلس